السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمؤمنين والنار للعاصين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد المصطفى وعلى وصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصوب الدين أمير المؤمنين زوج فاطمة الزهراء والد الحسن والحسين سيد الأولياء علي بن أبي طالب عليه السلام. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العلي العظيم. حاضرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے اور میری مجلس کا محفل کا جشن کا عنوان میں پہلے آپ حضرات تک مطلع کر دوں آپ کو، اس لیے کہ آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ اگلے بندے کو بتانا پڑتا ہے کہ کس لیے آپ کو بلایا گیا، کہ انسان مختلف توجہات میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ وہی چہرے ہیں ماشاءاللہ. کہ میرے آج کی گفتگو کا عنوان ہے جشن مولود کعبہ. بس اپنے اذہان کو اس لیول پر رکھیے کہ مولود کعبہ بھی ہے اور اس کا جشن بھی ہے. اور آج تو قاضی صاحب نے ممبر کی صورتحال ایسی بنائی ہے کہ کھڑا ہونا بالکل ہی ناممکن ہے، اس لیے کہ اتنی بہترین سیٹنگ اور اس کی ڈیزائننگ میں کھڑا ہونا یہ ایک اخلاقیات کے بھی خلاف ہے. بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس انجمن اور انتظامیہ کے دست و بازو کو مضبوط فرمائے اور ان کی جملہ کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی سال میں یہ پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں اور دام درہم سخن قدمے جو مومنین و مومنات اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال اور رزق میں برکت عطا فرمائے، اور جو ابھی بھی دور دراز کا سفر کر کے اور صعوبتیں جھیل کے اور اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی اس قدم قدم پہ اجر جزیل اور جمیل عنایت فرمائے. اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک باواز بلند صلوات ہدیہ فرمائے. سامعین گرامی قدر، شاعر کا بڑا خوبصورت جملہ یہ چار مصرے دیکھ کر مجھے یاد آیا
کہ نوید صبح لے کر پھر چراغ شام آیا ہے. خاص طور سے 13 رجب کے عنوان سے، جو کہ آج اگرچہ 13 رجب نہیں ہے، آپ اپنے ذہن کو بنائیں کہ آپ 13 رجب سن رہے ہیں، کہ نوید صبح لے کر پھر چراغ شام آیا ہے، کہ آغوش نبی میں حامی اسلام آیا ہے. آغوش نبی میں حامی اسلام آیا ہے. اگلا جملہ ان سے کہ جو شعراء ہیں اور لفظوں کی قدر کرنا جانتے ہیں. نوید صبح لے کر پھر چراغ شام آیا ہے، اس لیے کہ جب شام ڈھلتی ہے تو یہ صبح کا پیغام ہے. نوید صبح لے کر پھر چراغ شام آیا ہے، کہ آغوش نبی میں حامی اسلام آیا ہے. بتان ظلم و استبداد سے کہہ دو ذرا اتنا، کہ آج خدا کے گھر میں کوئی اس کا ہم نام آیا ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ جس انداز سے جشن مولود کعبہ کو منا رہے ہیں. یقیناً یہی حق ہے، اس لیے کہ ولایت علی ابن ابی طالب سوئے ہوئے لوگوں کا مقدر نہیں، اس لیے کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سوئے ہوئے لوگوں کا مقدر نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ولایت علی ابن ابی طالب انسان کو مقدر سے نہیں ملتی، یہ ماں کی شرافت سے ملا کرتی ہے. یہاں بہت سارے میرے مومنین و مومنات جو اہل سنت برادران ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور یہ طرح امتیاز ہے عالم اسلام کا کہ نام علی ایسا ہے کہ جس پر ہر مکتب بھی متفق ہے اور ہر مسلک بھی متفق ہے. بلکہ میں یہاں ابتداً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم کے بعد خلیفتہ بلا فصل علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں، اور ہمارے برادران اہل سنت سرکار دو عالم کے بعد خلیفتہ بلا فصل علی کو نہیں مانتے، وہ علی کو چوتھا خلیفہ مانتے. بہرحال یہ معجزہ بھی اللہ نے علی ہی میں رکھا ہے کہ اگر اسلام کی خلافتوں کو شمار کیا جائے تو چوتھی خلافت علی پہ آتی ہے. اگر امامتوں کو شمار کیا جائے تو پہلی امامت کا صحرا علی کے نام آتا ہے. اسی لیے تو دونوں متفق ہیں کہ اگر علی نہ ہو تو خلافت ختم نہیں ہوتی، اور اگر علی نہ ہو تو امامت شروع نہیں ہوتی. یہ متضاد صفات کے مالک کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اور اللہ پروردگار عالم نے آغاز نبوت میں اور آغاز امامت میں ایک خاص اہتمام فرمایا. آپ کی توجہات میرے ساتھ رہیں گی. خاص اہتمام فرمایا جو نہ کسی اور نبوت میں کیا ہے، اور ایک اہتمام پہلی امامت میں کیا جو اس کے بعد کہیں نہیں کیا. ویسے سارے نبی اللہ کے نبی ہیں، سارے امام اللہ کے امام ہیں، اسی کے ہادی ہیں، اسی کے نمائندے ہیں، لیکن اللہ نے آدم کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرایا، اور علی کے علاوہ کسی کو اپنے گھر میں پیدا نہیں کرایا. یہی امتیاز ہے، اور مکتب اہل بیت کا عقیدہ بھی یہی ہے. ہم علی ابن ابی طالب کو کیوں خلیفتہ بلا فصل مانتے ہیں؟ ہم نے علی کو خلیفہ بھی اپنی مرضی سے نہیں مانا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے تمام انبیاء اللہ کی طرف سے ہیں، ایسے ہی تمام ائمہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. اگر کوئی خود بنانے کی کوشش کرے تو شاید آواز قدرت یہی آئے گی کہ اے لوگو، اے بندگان خدا، ہادی اور رہبر کا انتخاب کرنا یہ تمہارا کام نہیں، یہ مجھ اللہ کا کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے آپ بنائیں گے وہ گناہگار ہوگا، جسے میں بناؤں گا وہ معصوم ہوگا.
جسے آپ بناؤ گے وہ ظالم ہوگا، جسے میں بناؤں گا وہ عادل ہوگا، جسے تم بناؤ گے وہ جاہل ہوگا، جسے میں بناؤں گا وہ عالم ہوگا، جسے تم بناؤ گے وہ مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوگا، جسے میں اللہ بناؤں گا وہ میرے اپنے گھر میں پیدا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارک توبہ کی بقرہ کی آیت نمبر 125 کو تلاوت کیا، اور میری کوشش ہوگی کہ آج ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین سید نجم الحسن نقوی صاحب تشریف فرما ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ مستفیض ہوں۔ بس اس آیہ مجیدہ کے ذیل میں چند ایک معروضات آپ کے گوش گزار کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا تاکہ بر وقت آپ اپنے گھروں میں بھی پہنچ سکیں۔ ارشاد پروردگار یہ ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ جب ہم نے کعبہ کو جائے ثواب بنایا، لوگوں کے لیے جائے ثواب بنایا۔ فَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے مصلی قرار دیجئے۔ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ ان طہر بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ آپ میرے گھر کو پاک رکھو۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ایک ایک کر کے آگے بڑھوں گا۔ اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کریے جب ہم نے اس کعبے کو لائے کے ثواب بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کعبہ تھا، لائے کے ثواب نہیں تھا، انبیاء کا مسکن تھا، لائے کے ثواب نہیں تھا، عزت کا مکان تھا، لائے کے ثواب نہیں تھا، بہت ساری عظیم المرتبت شخصیات نے اسے تعمیر کیا لیکن لائے کے ثواب نہیں تھا۔ لائے کے ثواب کب بنا ہے؟ جب صادق آل محمد سے پوچھا یا ابن رسول اللہ یہ خانہ کعبہ کب لائے کے ثواب بنا ہے؟ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے اس گھر میں 3 دن کے لیے ایک ماں کو اور ایک بیٹے کو رکھا ہے۔ رکھے ان ہاتھوں کو بلند ہونے والے ہاتھ، یقیناً ہاتھ اٹھتا ہی وہی ہے، یہ فضیلت معصوم کی تائید میں اٹھتا ہے۔ یہ ہاتھ جو آپ بلند کرتے ہیں یہ فضیلت معصوم کی تائید میں ہاتھ بلند ہوتا ہے، اور ہاتھ اٹھتا ہی اس کا ہے کہ جس کا مالک علی ہوتا ہے۔ جس کا ہاتھ فضیلت علی پہ نہیں اٹھتا یقیناً وہ مفلوج ہے یا معذور ہے یا اس میں کوئی بیماری ہے۔ اگر کوئی بیماری نہ ہو تو سرکار خود فرما گئے تھے یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ ہاتھ بلند کرنا علامت ہے کہ حدیث مصطفیٰ برحق بھی ہے اور سچی بھی ہے۔ ہم شیعہ کس کے؟ حیدر کے۔ ہم شیعہ کس کے؟ حیدر کے۔ ہم نوکر کس کے؟ حیدر کے۔ ہم نوکر کس کے؟ حیدر کے۔ ہم پیرو کس کے؟ حیدر کے۔ ہم پیرو کس کے؟ حیدر کے۔ ہم عاشق کس کے؟ حیدر کے۔ ہم عاشق کس کے؟ حیدر کے۔ یہ لشکر کس کا؟ حیدر کا۔ یہ لشکر کس کا؟ حیدر کا۔ یہ جان فدا ہے حیدر پہ۔ یہ جان فدا ہے حیدر پہ۔ اولاد فدا ہے حیدر پہ۔ اولاد فدا ہے حیدر پہ۔ ماں باپ فدا ہے حیدر پہ۔ ماں باپ فدا ہے حیدر پہ۔ سب کچھ فدا ہے حیدر پہ۔ سب کچھ فدا ہے حیدر پہ۔ بند نارے بند تنی سالک نارا حیدری۔ سامعین گرامی اطاعت، مثابتن کا معنی کیا ہے؟ ثواب عربی کا لفظ ہے۔ آپ عربی کی ڈکشنری میں سے اس کو تلاش کیجئے، اردو میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے، اس کے کئی معانی ہیں۔ کسی حوض میں کثیر پانی کا جمع ہو جانا بھی ثواب ہے، موسلادھار بارش کا برسنا بھی ثواب، کسی کام کا صلہ ملنا بھی ثواب،
اجر ملنا بھی ثواب، شفا ملنا بھی ثواب، کثیر رزق ملنا یہ بھی ثواب۔ اتنے مقامات ہیں، اتنے معانی ہیں ثواب کی۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اس وقت کو یاد کرو ہے میرے حبیب جب سے ہم نے اسے قابل ثواب بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں علی آ جائے وہ گھر جو اللہ کا گھر ہے وہ شفا بھی دے سکتا ہے، وہ وسیلہ شفا بھی ہے۔ جسے شفا نہ ملتی ہو کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا مانگے، واسطہ دے کعبے کا، اللہ اسے شفا دیتا ہے۔ اگر کوئی مریض ہو اسے شفا ملتی ہے، اگر کوئی بے روزگار ہو اسے روزگار ملتا ہے، اگر کسی نے کوئی کام کیا ہو اجر ملتا ہے، صلہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ میں کہوں گا کہ خود خانہ خدا کہ جو اجر کا مقام رکھتا ہے، صلہ بھی ہے، ثواب بھی ہے، فضیلت بھی ہے، وسیلہ بھی ہے، تو جس گھر میں علی آ جائے، علی کی عزت کعبے کی وجہ سے نہیں، کعبے کی عزت علی کی وجہ سے ہے۔ کعبے کی عزت علی کی وجہ سے ہے، تو ذات علی خود کتنا بڑا وسیلہ ہے۔ اسی لیے کہ جب حاکم شام نے کائنات کے امیر کو ایک خط لکھا نا، یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ آپ اور ہم تو ایک جیسے، ابھی آپ نے اشعار میں سنا، آپ اور ہم تو ایک جیسے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا سلسلہ ایک سے ایک ملتا ہے۔ کائنات کے امیر نے اس گرجدار آواز میں جواب دیا، فرمایا تم اپنے آپ کو ہم سے ملاتے ہو؟ کہا مننا النبی ومنکم المکذب، تم اپنے آپ کو ہمارے سے ملاتے ہو، ہمارے خاندان سے تو نبی پیدا ہوتے ہیں، تمہارے خاندان سے جھوٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تمہارے خاندان میں جھوٹے پیدا ہوتے ہیں۔ اب سمجھنا ہو کہ جھوٹ کا مخالف کون ہے، صادق سچا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا یا علی انت الصدیق الاکبر والفاروق العظم، اے علی تو صدیق اکبر بھی ہے، تو فاروق اعظم بھی ہے۔ اب صدیق کہتے کسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اے میرا حبیب وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے میرے حبیب قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ فرمائیے، اس لیے کہ وہ میرا صدیق بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ گویا صدیق ہونے کے لیے 5 عہدے چاہیے ہیں، رسول بھی ہونا چاہیے، نبی بھی ہونا چاہیے، خلیل بھی ہونا چاہیے، امام بھی ہونا چاہیے اور حجت خدا بھی ہونا چاہیے۔ کوئی رسول بھی نہیں ہے پھر کیوں صدیق کہلواتا ہے؟ کوئی رسول نہیں ہے پھر کیوں صدیق کہلواتا ہے؟ کوئی حجت خدا نہیں ہے کیوں صدیق کہلواتا ہے؟ کوئی امام نہیں ہے کیوں صدیق کہلواتا ہے؟ توجہ سامعین گرامی قدر، قرآن فرماتا ہے صدیق وہ ہوتا ہے جو بت شکن ہوتا ہے، جو 40 سال بتوں کو پوجتا رہے، وہ کیسے صدیق ہو؟ بہت شکریہ سامعین گرامی قدر، فرمایا تو ہم جیسا مننا النبی، میرے خاندان سے نبی پیدا ہوتے ہیں، وَمِنْكُمُ الْمُكَذِّبُ، اور تیرے خاندان میں جھوٹے پیدا ہوتے ہیں۔ اگلا جملہ فرمایا مِنَّا أَسَدُ اللَّهِ الْغَالِبُ وَمِنْكُمْ أَسَدُ الْأَحْلَافِ، ہمارے خاندان میں اللہ کے شیر پیدا ہوتے ہیں اور تیرے خاندان میں گیدڑ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگلا جملہ فرمایا، حضرت نے فرمایا منا سیدۃ النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، تو اپنے آپ کو ہم سے ملاتا ہے۔ ہمارے لیے تو قرآن کی آیتیں اترتی ہیں اور تمہارے لیے قرآن کی آیتیں کیسے اترتی ہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب، میرے خاندان میں تو سیدہ زہرا سیدۃ النساء العالمین پیدا ہوتی ہے اور تیرے خاندان میں حمالۃ الحطب آتی ہے۔ آخری جملہ حضرت نے فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم سبیۃ النار، تو ہم کیسے اپنے آپ کو ہم سے ملاتا ہے؟ کبھی جہنم بھی جنت جیسی ہو سکتی ہے، کبھی جنت بھی جہنم جیسی ہو سکتی ہے۔ اور میرے بیٹے تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور تیرے بیٹے یزید کیسا ہے؟ سبیۃ النار، جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔
بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرماتا ہے روئے زمین پر سب سے پہلا جو گھر تعمیر ہوا وہ خانہ کعبہ ہے. للذی ببکۃ جو سرزمین مکہ پہ، ہدی للعالمین جو عالمین کے لیے ہدایت ہے. اس جملے میں توجہ چاہوں گا، عالمین کے لیے ہدایت ہے. اچھا جو کہنے والا ہے وہ رب العالمین ہے، محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، اور اس کا گھر ہدی للعالمین ہے. تو جو اس میں آتا ہے اسے کم از کم امام للعالمین ہونا چاہیے. کم از کم امام للعالمین ہونا چاہیے. سب سے پہلا گھر اللہ کا. لیکن توجہ چاہوں گا، سب سے پہلا گھر روئے زمین پہ اللہ کا کعبہ ہے. لیکن یہ کعبہ گھر تھا خدا کا، لیکن قبلہ نہیں تھا. کعبہ تھا، قبلہ نہیں تھا. کعبے سے پہلے قبلہ بیت المقدس، مقدس سے پہلے ہیکل سلیمانی، ہیکل سلیمانی سے پہلے بیت اللحم. میں کہوں گا یا اللہ، آخر وجہ کیا پیش آئی کہ پہلا گھر جو کعبے کو بنایا تبھی سے قبلہ بنا دیتا. یہ بار بار قبلے بدلنے کی ضرورت پیش نہ آتی، نہ کہنا پڑتا یہودیوں کو کہ یہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، ایک ہی بنا دیتے جو تا قیامت تک کے لیے رہتا. لیکن یقیناً آواز قدرتی ہے یہ آئے گی. اللہ فرمائے گا کہ ہوش کے ناخن لو، اگر میں تب سے کعبے کو قبلہ بنا دیتا اور علی بعد میں آتا تو سارا جہان یہ کہتا کہ علی کی عزت کعبے کی وجہ سے ہے. اور میں اللہ نے پہلے کعبے میں علی کو بھیجا ہے، بعد میں قبلہ بنایا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ علی کی عزت کعبے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کعبے کی عزت علی کی وجہ سے ہے. یہاں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب خطیب آل محمد کا بڑا خوبصورت جملہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ خدا کو، اس کی دیواروں کو بلند کیا. آثار مٹ چکے تھے، دوبارہ تعمیر نو کی. تو جب تعمیر کرنے لگے، یہ ان کے جملے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں بار بار، یا اللہ اس گھر کے نشانات مٹ چکے ہیں، کہاں سے تعمیر کرنا شروع کروں؟ اس کا طول و عرض کیا ہونا چاہیے، لمبائی کیا ہو، چوڑائی کیا ہو؟ چنانچہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے بلند آسمان کی طرف دیکھا، کہا یا اللہ اس کا طول و عرض کیا رکھوں، لمبائی کیا ہو، چوڑائی کیا ہو، کتنا مقام فٹ ہو، اسے کتنا بنایا جائے؟ تو آواز قدرت آئی، اے میرا خلیل اسے کم از کم اتنا بنا جس میں ایک ماں اور ایک بیٹا 3 دن تک قیام کر سکے. آئیے آیت کا باقی حصہ. ارشاد پروردگار ہے کہ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے ہم نے عہد لیا کہ ان طہر بیتی، ہمارے گھر کو صاف رکھو، پاک رکھو، طاہر رکھنا. یہاں ایک جناب سیدہ کا جملہ سامنے آ گیا، صلی اللہ محمد علیہ وسلم. قرآن کا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو شان آل محمد میں نازل ہوئی ہے کہ ایسے پاک ہیں جیسے پاک ہونے کا حق ہے. یعنی کعبے کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر. اور جناب زہرا کے بارے فرمایا انما یرید اللہ، کہ اللہ خود ارادہ کرتا ہے کہ زہرا کو ایسا پاک کر دے، اہل بیت کو ایسا پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. تو میں یہاں ایک جملہ عرض کروں گا کہ کم از کم کعبے کی طہارت میں اور زہرا کی طہارت میں کتنا فرق ہے. اتنا تو دیکھو کہ جس کعبے
کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے ابراہیم کی لگائی تھی، حضرت اسماعیل کی لگائی تھی، جناب زہرا کی طہارت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، تو کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، زہرا اتنی طیب ہے جتنی اللہ کی قدرت ہے۔ زہرا اتنی پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت ہے۔ ایک اور جملہ کہ جو ابھی تک میرے ساتھ ہم سفر نہیں ہوئے، کہ جس کو حضرت ابراہیم نے پاک کیا تھا اس میں تو بت آ گئے جو نجس ہوتے ہیں، لیکن جسے اللہ نے پاک کیا تھا وہ زہرا اور آل زہرا کل بھی پاک تھی، آج بھی پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے 4 چیزوں کے لیے آپ اس کو پاک کریے، بس ان 4 جملوں پہ آپ کی زحمت کو تمام کرو۔ کون کون سے؟ للطائفین، طواف کرنے والے، والعاکفین، اعتکاف بیٹھنے والے، والرکع السجود، رکع رکوع کرنے والے، اور سجود سجدہ کرنے۔ جب تک آپ کی پوری توجہات میری جانب متوجہ نہیں ہوں گی تو اگلے جملہ عرض نہیں کروں گی۔ 4 کام۔ اے خدا تجھے گھر کی ضرورت ہی نہیں، تو لا مکان، مکان کی ضرورت ہی نہیں، بنا ہے کیوں؟ کہا 4 چیزوں کے لیے، تاکہ میرا طواف کریں، اعتکاف کے لیے، رکوع کے لیے، سجود کے لیے۔ اگر آپ کی طبیعتیں آمادہ ہیں تو میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ان 4 کاموں میں سے 3 کام کعبے کے باہر ہوتے ہیں اور 1 کام اندر ہوتا ہے۔ نہیں پہنچ سکے آپ، نہیں پہنچ سکے۔ 3 کام کعبے کے باہر ہوتے ہیں، جو نہیں پہنچ سکا سنیں۔ سرکار دو عالم نے ذات علی کے گھر کا دروازہ جو مسجد کو کھلتا تھا سب کے دروازے بند کر دیے، فاطمہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ لوگوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ لماذا صدقت ابوابنا وفتحت باب علی، آپ نے ہمارے دروازے مسجد کی طرف سے کیوں بند کر دیے اور علی کا دروازہ کیوں کھلا چھوڑا ہے؟ اب سنیے، جو وما ینطق عن الہوا کا مصداق محمد مصطفیٰ، وہ فرماتے ہیں یہ تمہارا وہم و گمان ہے کہ میں نے تمہارے دروازے بند کیے اور میں نے کھولا علی کا۔ فرمایا ما سددت ابوابکم ولا فتحت باب علی ولکن اللہ سد ابوابکم وفتح باب علی۔ یہ میں محمد نے نہیں، یہ اللہ کو شکایت کرو، اللہ نے تمہارے دروازے بند کر دیے، علی کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ ہمیں نہیں کرامی قدر کیوں دروازہ کھلا چھوڑا علی کا اور زہرا کا اور باقیوں کے کیوں بند کر دیے؟ اس لیے کہ ان کے اس لیے کھلا چھوڑا کہ یہ یطہرکم تطہیرا کا مصداق ہے، ہر قسم کی نجاست سے پاک ہے، اور جو ہو ہی مجسمہ نجاست وہ اپنے آپ کو کہے کہ ہم ان جیسے، افسوس ہے، افسوس سے مجھے کہنا پڑا۔ اب سنیے، میں جلدی جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ 3 کام کعبے کے باہر، 1 اندر۔ طواف کعبے سے باہر ہوتا ہے اور رکوع کعبے کے باہر کیا جاتا ہے، سجدہ باہر کیا جاتا ہے، اعتکاف اس کی شرط یہ ہے کہ وہ کھلے میدان میں نہیں ہوتا، مسجد کے اندر ہوتا ہے، اور یہ عام مسجد جو ہے اس خانہ خدا کی شبیہ ہے۔ اگر کوئی آج بھی نہیں مانا کہ شبیہ کا احترام کیوں کیا جاتا ہے، بھائی خانہ خدا تو اصلی ایک ہے، سارے جہان میں جتنی مساجد ہیں یہ اس کی شبیہ ہے، تو جو مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے یہ اصل کعبہ نہیں، شبیہ کعبہ ہے۔ تو گویا جیسے اصل کا احترام ضروری ہے ویسے ہی شبیہ کا احترام بھی ضروری ہے۔ چنانچہ ایک کام کعبے کے اندر اور وہ اعتکاف،
یہ اولین و آخرین میں انتہائی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ طرح امتیاز صرف مادر علی کا ہے. آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے مہدی دورہ تک، تا قیامت تک کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے. نہ علی کی ماں سے پہلے کو یہ شرف نصیب ہوا اور نہ قیامت تک ملے گا کہ 3 دن اور 3 راتیں صرف مادر علی بیت اللہ میں رہی. بس گفتگو کا آخری حصہ اور باقی انشاءاللہ پھر وہاں عرض کریں گے، آغا صاحب سے مستفیض ہوں گے کہ یہ بلا تفریق مذہب و ملت. میں انتہائی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، چاہے مکتب اہل بیت ہو، چاہے مکتب تسنن ہو، اعتکاف کی 3-4 اہم شرائط. پہلی شرط یہ ہے اعتکاف کی کہ کم از کم 3 دن ہوتا ہے اور 3 راتیں، اور اگر 2 دن گزار لیے جائیں تو تیسرا دن واجب ہو جاتا ہے. اور علی کی ماں 3 دن اور 3 راتیں کعبے میں رہی. میں کہوں گا اگر کسی کو ابھی بھی ضرورت ہے تو چابی کعبے کی آج بھی آپ کے پاس ہے. خادم حرمین شریفین آپ ہی ہیں. چاہیں تو کسی کو لے جائیے کہ جس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہو، چابی کھول کے، تالا کھول کے دے دیجئے کہ بچے کی ولادت ہو جائے. میں کہوں گا آپ آزما کے دیکھ لیجئے، نہ ماں بچے گی نہ بچہ بچے گا. اس لیے کہ اس لیے کہ بہت ساری کوششیں ہیں کہ کعبے کی اس علامت کو مٹا دیا جائے جہاں سے علی گئے، جہاں سے مادر علی گئی. یہاں پر شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، کہا آج کل کعبے کو کوئی خطرہ نہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کعبے کو خطرہ ہے، کعبے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کعبے پر ہماری لاکھوں جانیں قربان. وجہ کیا ہے؟ کہا یہ خادمین حرمین شریفین کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، کعبہ کو کوئی خطرہ نہیں. کہا کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ وہ جو لکیریں آپ نے مٹائی وہ تو ایک ہی مرتبہ کعبہ پھٹا، وہ لکیر کبھی نہ جڑی. شاعر نے 4 جملے کہے یہاں، وہ کہتا ہے، شاعر نے 4 جملے یہ کہے کہ یہ کبریائی کے کاموں پہ کبھی پردہ پڑا ہے بھلا؟ یہ خدائی کام ہے، یہ مادر علی نے یا ابو طالب نے خود سے تھوڑا دیوار کعبہ کو چھک کیا. کہا یہ تو خدائی کام ہے. کہا کہ یہ کبریائی کے کاموں پہ کبھی پردہ پڑا ہے بھلا؟ نہیں، یہ ولا کے کام نہ روکو کہیں ولی نہ آ جائے. ولا کے کام نہ روکو کہیں ولی نہ آ جائے. میں دیکھتا ہوں یہ جملہ کس کس کو سمجھ آتا ہے. ولا کے کام نہ روکو کہیں ولی نہ آ جائے. اس واسطے تم نے مٹائی ہیں یہ ساری دراریں، تمہیں ڈر ہے آج بھی کہیں پھر سے علی نہ آ جائے. تمہیں پھر سے ڈر ہے کہ پھر سے علی نہ آ جائے. اس لیے کہ آج علی کا وارث تو موجود ہے. بہت ساری چیزیں ابھی بعد میں اور منظر عام پر آئیں گی، آپ دیکھیں گے اور حیران ہو جائیں گے. چنانچہ پہلی شرط اعتکاف کی کہ کم از کم 3 دن طاق، اور یہ مادر علی کو شرف حاصل ہوا ہے. اور دوسری شرط یہ کہ مرد ہو تو اعتکاف کہاں بیٹھے. خاص توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. مرد ہو تو بس مسجد میں اعتکاف بیٹھے، اور ہر مسجد میں نہیں، جامعہ مسجد میں. یہ فرق ہے. مکتب اہل بیت کہتا ہے اعتکاف بیٹھنا ہے جامعہ مسجد. ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں یہ ہے کہ وہ کسی بھی مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں. اگر 2 قریب مسجدیں ہوں تو وہ دونوں جامعہ ہو سکتی ہیں. لیکن مکتب اہل بیت میں جامعہ مسجد وہ ہوتی ہے جہاں نماز جمعہ ادا ہوتی ہے. توجہ
جملے پہ، مرد ہو تو اعتکاف بیٹھے مسجد میں، اور اگر عورت بیٹھنا چاہے تو کہاں بیٹھے؟ اپنے گھر میں۔ نہیں سمجھے؟ اپنے گھر میں۔ علی کی ماں کہاں بیٹھی؟ شرط یہ ہے اپنے گھر میں۔ آپ نہیں سمجھے؟ اپنے گھر میں۔ میں یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ مادر علی جو 3 دن خانہ خدا میں رہی تو ماننا پڑے گا ابو طالب کے گھر میں اور رحمان کے گھر میں کوئی وجہ شباہت ضرور ہے۔ کم از کم عمران کے گھر میں اور رحمان کے گھر میں کوئی وجہ شباہت ضرور ہے کہ یہاں مادر علی اعتکاف بیٹھی۔ بس میں جلدی اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ اور اگلی شرط، اگر عورت اعتکاف بیٹھنا چاہے اور کہاں بیٹھے؟ اپنے گھر میں، لیکن شرط یہ ہے گھر میں موجود اپنے حاکم کی اجازت شرط ہے۔ شوہر بھی گھر میں ہے لیکن اجازت ضروری ہے کہ میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہوں خوشنودی خدا کے لیے، تو شوہر دیندار ہوتے ہیں، وہ اجازت دے دیتے ہیں بیٹھیے خوشنودی خدا حاصل کیجئے۔ لیکن بیٹھانے سے پہلے، یہ میں پاکستان کی رسم بیان کر رہا ہوں، ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں جب کسی کو اعتکاف بیٹھانا ہوتا ہے تو بڑی عزت اور احترام سے بیٹھایا جاتا ہے اور بڑے احترام سے اٹھایا بھی جاتا ہے، اور پورے محلے میں پھر پھرایا بھی جاتا ہے کہ پتہ چلے کہ صاحب اعتکاف بیٹھے تھے، کہ یہ ایک متبرک شخصیت ہیں کہ خوشنودی خدا کے لیے بہت محنت کی ہے انہوں نے، اگر رائیگاں نہ ہو جائے بہت محنت کی ہے انہوں نے۔ شرط یہ ہے شوہر کی اجازت شرط ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹھنا چاہیں اعتکاف کسی والد کی بیٹی، وہ کہتے ہیں اپنے قوم کے ایک معزز فرد کو لے کے آتے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ پہ، بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، گھر میں ایک خاص جگہ پر اعتکاف میں بیٹھا دے گا، اور جب اعتکاف ختم ہوگا تو جب وہ کہے گی میں نے اٹھنا ہے تو پھر کہا جاتا ہے تھوڑی دیر ٹھہریے، ہم کسی اور معزز کو بلاتے ہیں تاکہ چونکہ بڑا معظم کام تھا کوئی عزت والا اٹھائے اعتکاف سے۔ چنانچہ جن کو بلاتے ہیں وہ پہلے مارکیٹ جاتے ہیں، وہاں سے قرآن کا نسخہ خریدتے ہیں، کوئی تسبیح خریدی، کوئی سجدگاہ خریدا، نہج البلاغہ خریدی، مفاتیح الجنان خریدی۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کی بیٹی اعتکاف سے اٹھ رہی ہے اور ہماری بیٹی بھی ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے، میں انہیں گفٹ دوں گا، گفٹ دوں گا، ہدیہ دوں گا۔ توجہ، میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، باقی وہاں عرض کروں گا۔ ہدیہ دوں گا، اور اس کی بڑی عزت ہوتی ہے کہ فلاں شخص کی بیٹی اعتکاف بیٹھی، فلاں نے عزت سے بیٹھایا، فلاں نے عزت سے اٹھایا، وہ بڑی متقی ہے، بڑی پرہیزگار ہے، بڑی مسلمان ہے۔ میں کہوں گا عام مسلمان کی بیٹی اعتکاف بیٹھے تو مسلمان بھی ہوتی ہے، متقی بھی ہوتی ہے، پرہیزگار بھی ہو جاتی ہے۔ مادر علی بیٹھے تو ایمان میں شک کیوں ہوتا ہے؟ اب مادر علی خانہ خدا میں بیٹھے تو شک کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں میری لاکھ لاکھ جانیں قربان، مادر علی تیرے اس قدم پر جہاں تو چلے میں تیرے قدموں کی خاک کو اٹھا کر اور چوم چوم کے مر جاؤں تو تب بھی حق مودت ادا نہیں ہوتا ہے۔ یہ فضیلت صرف مادر علی کی ہے کہ جس کو اعتکاف بیٹھانے والا خدا ہے، اٹھانے والا محمد مصطفیٰ ہے۔ انشاءاللہ باقی باتیں بھی تھیں، لیکن ابھی قبلہ صاحب تشریف فرما ہیں اور آپ بڑے دور سے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ انتہائی محترم اور معزز، بڑے برجستہ، اور میرے لیے بھی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہماری آرائز کو آپ نے سماعت فرمایا، اور میں بھی گزارش کروں گا قبلہ و کعبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مواعظہ حسنہ سے